انصاف نیوز نیٹ ورک پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ساؤتھ ایشیا جسٹس کمپین کی ایک رپورٹ کی۔ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ 3 مہینے میں مئی سے لے کر جولائی کے درمیان بھارت میں 25 مسلم نوجوانوں کا یا مسلمانوں کا مرڈر کیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، جس میں سے 15 افراد کا قتل سرکاری پولیس انتظامیہ کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور باقی 10 کا قتل جو ہے ہندووادی تنظیموں یا ان کے گنڈوں کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے۔ آپ اسکرین پہ یہ پوری رپورٹ دیکھ رہے ہیں، یہ ساؤتھ ایشیا کی رپورٹ ہے۔ رپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس رپورٹ میں انڈیا پرسیکیوشن ٹریکر 2026 مئی ٹو جولائی overview the human rights abuse and violation against the India's religious minority from May to 31 July 2006۔ اس رپورٹ میں کئی سارے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ 15 سے زائد لوگوں کا اس گزشتہ 3 مہینے میں 17 سے زیادہ اور 11 اسٹیٹوں میں مسلمانوں کے خلاف وائلنس کیے گئے ہیں، اور گزشتہ پورے 26 سے لے کر اب تک گزشتہ 7 مہینے میں 2026 کے 7 مہینے میں یہ کل 65 واقعات ہو چکے ہیں۔ اسٹیٹ فرام وچ دا کمیونل موب وائلنس ٹارگیٹنگ مسلم واز رپورٹڈ ورسٹڈ ان بنگال آفٹر دا بی جے پی ون۔ اس رپورٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مغربی بنگال میں بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد مسلمانوں کو سب سے زیادہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے۔ Muslim face criminal case of a religious observation Eid prayer on the roadside in Bijnor, I love Muhammad poster in Sambal۔ اور اسی طرح یوپی کے 2 گھٹنا کا ذکر کیا گیا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے مسجد میں نمازوں کی تعداد بڑھ گئی تو کچھ لوگ روڈ پہ نماز پڑھ لیا، اس کے مقدمات کر دیے گئے، اور آئی لو محمد لکھنے کی وجہ سے عمل مقدمہ کیے گئے۔ اور اسی طرح 6 سے زائد مسلم وومن ارسٹڈ انڈر دا کو پروٹیکشن لا، گائے کے تحفظ کے نام پر بھی مسلمان عورتوں کو 6 سے زائد مسلمان عورتوں کو اس 6 مہینے میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے 2500 ایک ذکر کے کشمیری ڈیٹین ود ان دا 48 آور آف دا سنگل ملیٹنٹ اٹیک جولائی 2026۔ جولائی 2026 میں جموں اینڈ کشمیر میں ایک ملیٹنٹ اٹیک ہوا، حملہ ہوا، اس کے بعد صرف 48 آورس میں 2500 سے زائد مسلمانوں کو گرفتار کر کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے 13 سے لے کے 14 تک کولکتہ پروٹیسٹ آر ڈیفائیڈ از مسلم۔ اب ہم جانتے ہیں کہ 20 جولائی کو دہلی میں جنتر منتر پر جو دھرنا ہوا، اور دھرنے کے دوران دہلی پولیس نے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلبہ پر جو دھرمیندر پردھان جو سابق وزیر تعلیم ان کے استعفے کے لیے تحریک چلا رہے تھے، اس مطالبے کو لے کر دھرمیندر پردھان کو لے کر تحریک چلا، اور 20 جولائی کو پارلیمنٹ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس مارچ کو ختم کرنے کے لیے دہلی پولیس نے بڑے پیمانے پر پولیس بربریت کا مظاہرہ کیا۔ اس پولیس مظاہرے کے خلاف بنگال کی لیفٹ ونگ آرگنائزیشن نے، جس میں لیفٹ ونگ کی طلبہ آرگنائزیشن نے کلکتہ میں ایک ریلی کا اعلان کیا تھا۔ سیالدہ سے لے کر دھمتلہ دروڑا کراسنگ تک ریلی نکلی گئی۔ سیالدہ سے لے کر دھمتلہ تک ریلی پرامن طریقے سے آئی، اور اس میں بڑی تعداد میں لوگ آئے، اور یہ پہلا بی جے پی حکومت کے آنے کے بعد بنگال میں خوف و ہراس کا ماحول تھا۔ اس ماحول میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہو جانا ہی ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ دروڑا کراسنگ پہ جب ریلی پہنچی، اس درمیان جیسا کہ لیفٹ آرگنائزیشن کئی ذمہ داروں کا دعویٰ ہے کہ ریلی میں جو کچھ ہنگامہ آرائی ہوئی، اس ہنگامہ آرائی کے پیچھے آر ایس ایس اور بی جے پی کے لوگ شامل ہیں۔ لیکن ہنگامہ آرائی ہوئی، پولیس تھوڑا بہت بڑے پیمانے پہ دلی کی طرح نہیں ہوئی، کچھ ہوئے، اور پولیس اور مظاہرین درمیان پتھر بازی ہوئی اور لاٹھی چارج وغیرہ کے واقعات ہوئے۔ اس کے بعد جو گرفتاری ہوئی، اس گرفتاری کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ 14 لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس واقعے میں، ان میں سے 13 افراد مسلمان تھے۔ اسی طرح سے 60 ملین ووٹر ڈیلیٹ نیشن وائڈ از SIR۔ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافی کا ذکر کیا، اس میں بتایا گیا کہ 60 ملین، تو 60 لاکھ کے قریب
بلکہ 6 کروڑ 60 ملین ہے، تو شاید کہ یہ اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جو ہے 60M لکھا ہوا ہے. ووٹر ڈیلیٹ دا نیشن وائڈ از ایس آئی آر کمپلیٹ 1 ایئر مسلم ڈیپروڈ افیکٹڈ. خود بنگال میں 27 لاکھ مسلمانوں کو، بلکہ زیادہ ہو سکتا ہے، یہ رپورٹ صحیح بھی ہو 60 ملین کی. 27 لاکھ تو خود بنگال میں لوگوں کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اکیلے بنگال میں. 27 لاکھ میں سے 70% جو سب انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 27 لاکھ لوگ جن کے نام ووٹر لسٹ سے خارج کیے گئے ہیں، ان میں 70% یعنی 20 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں. 4800 people report the Bangladesh in new West Bengal government first month by this own claim. Forces pushback expulsion continue from Assam. آسام میں اور یہ جیسا کہ پلوامہ اٹیک کے بعد پورے ملک میں بڑے پیمانے پر بنگلہ دیشیوں کو، بنگالی مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا، اور کئی بڑے بنگالی مسلمانوں کو بنگلہ دیشی بتا کر پش بیک کر دیا گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ کتنی ساری رپورٹ ہم نے خود انصاف نیوز نیٹ ورک آپ نے جانا ہے کہ متالی بیگم جو بیر بھوم کی تھی، اور ابھی 1 مہینہ قبل ہی ایک اور شخص جو متالی بیگم کا شوہر تھا وہ بھی، اس کو بھی لایا گیا. کئی لوگ واپس لائے گئے ہیں جو بھارت کے شہری تھے. آسام گورنمنٹ نے بھی بغیر کوئی عدالتی کارروائی، عدالتی حکم، قانون کے مطابق عمل کیے بغیر راتوں رات BSF کے ذریعے، مدد کے ذریعے لوگوں کو بھیجے گئے. اور خود بنگال حکومت نے بھی یہ دعویٰ آنے کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم بنگلہ دیشیوں کو شناخت کر کے واپس بھیجیں گے. تو اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ 4800 پہلے مئی اور جون کے مہینے میں 4800 مسلمانوں کو پش بیک کیا گیا ہے، اور بغیر کوئی حکومتی کارروائی اور حکومت کی جانچ کیے بغیر. اسے کہا گیا ہے ان 3 مہینے میں، مطلب مئی جون جولائی، ان 3 مہینوں میں 1000 سے زائد مسلمانوں کے مکانات کو 8 اسٹیٹ میں مسلمانوں کے مکانات کو توڑ دیے گئے ہیں، اور اب تک 2026 میں 3000 سے زائد مسلمانوں کے مکانات کو توڑے گئے ہیں. اسی طرح 23 سے زائد مسلم ریلیجیس اسٹرکچر، ماسک، مدرسہ اینڈ شرنی ڈیمولش ان دا انڈر 2 months اکراس دا 6 اسٹیٹ. ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 23 سے زائد مدرسہ، مسجد اور خانقاہیں یا مزارات کہہ سکتے ہیں، اس کو 6 اسٹیٹوں میں توڑ دیے گئے ہیں. اسی طرح 456 مدرسہ اسٹیٹ فنڈنگ اتراکھنڈ بیکم دا فرسٹ اسٹیٹ ٹو ابولش دا مدرسہ بورڈ. ایوری مدرسہ ان دا اسٹیٹ مسٹ نو دا سیکینڈ فریش گورنمنٹ آرگنائزیشن ٹو اوپن. اتراکھنڈ میں مدرسوں کے خلاف جو کارروائی کی گئی اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور آخری جو پوائنٹ ہے یہ ہے BJP رول اسٹیٹ نو ہیو دا یونیفارم سول کوڈ اوارڈنگ دا مسلم پرسنل لا. آسام اینڈ مدھیہ پردیش انیکٹ دیئر کوارٹر. یہ تو بہت ہی مزہ خیز بات ہے کہ BJP کا نعرہ ہے 1 نیشن 1 الیکشن، 1 نیشن 1 ایجوکیشن، 1 نیشن 1 الیکشن، کئی نعرے ہیں. یونیفارم سول کوڈ پر پورے ملک میں کوئی ایک رائے عامہ ہموار کرنے کے بجائے BJP کی جو ریاستی حکومتیں ہیں، جیسے سب سے پہلے اتراکھنڈ، اس کے بعد مدھیہ پردیش، آسام، اس طرح کی ریاستی حکومتوں نے اپنے طور پر یونیفارم سول کوڈ کو لایا، اور ہر گجرات نے بھی. اور ہم نے ایک رپورٹ بنایا تھا کہ کس طرح سے اتراکھنڈ کا یونیفارم سول کوڈ اور گجرات کا یونیفارم سول کوڈ میں کیا فرق ہے، جیسے آسام اور گجرات کے یونیفارم میں کیا فرق ہے. اب بنگال میں بھی لانے کی تیاری کی جا رہی ہے. جج کی رہنمائی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، تو یہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. اب اس رپورٹ کے دوسرے حصے میں BJP کے وزرائے اعلیٰ کی نفرت انگیز بیانات کا ذکر کیا گیا ہے. یوگی سب سے پہلا نام جو ہے یوگی آدتیہ ناتھ کا ہے، جو اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ ہیں. وہ اپنے کام کاج سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی میں زیادہ مشہور ہیں، اور یہ ان کی نفرت انگیزی اب بھارت میں ایک ماڈل بن گیا ہے. اب یہ یوگی ماڈل مطلب نفرت انگیز ماڈل. یوگی ماڈل مطلب مسلمانوں کے مکانات توڑ دو. یوگی ماڈل مطلب مسلمانوں کے مدرسے پہ اٹیک کر دو. یوگی ماڈل مطلب کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے نام پر گرفتار کر لو. یوگی ماڈل مطلب کہ ریلیجیس باعث بن جاؤ، ہندو یا کانوڑیا یاتریوں کو ہیلی کاپٹر سے آپ پھول برساؤ، اور مسلمان جب نماز پڑھنے جائے اس پر لاٹھی برساؤ. یہ یوگی ماڈل ہے. تو یہ یوگی ان کے اس بیان کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ if you Muslim do not have the space in your home then control your
population. Why are you increasing your number if you do not have the capability? Start following the rule and regulation if you have to live with the system. دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس جگہ نہیں ہے تو پیدائش کیوں کر رہے ہو. یہ اندازہ لگائیے کہ کس طرح کا ایک سی ایم کا جو ایک آئینی عہدے پر فائز ہے اور جو یہ حلف لیے ہوا ہے کہ وہ اگر کہ ہم حلف لیتے وقت جب وہ کوئی حلف لیتے وقت آپ نے وعدہ کیا کہ ہم کو جو سرکاری ڈیوٹی ملی ہے بغیر کسی مذہبی باعث کے ہم کام کریں گے، اس باعث کو یہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نفرت انگیزی کرتے رہتے ہیں. اب اس لسٹ میں جو مسلمانوں کے خلاف جو نفرت انگیزی کرنے والے جو لیڈران ہیں اس میں ایک بڑا نام ابھر کے اب ہمارے بنگال کے سی ایم کا بھی آ رہا ہے. اس رپورٹ میں سی ایم شوبھیندو ادھیکاری کے 2 بیانات کو نقل کیے گئے تھے. انٹائر مسلم ووٹ went to TMC. They are کٹروادی. I will work for the Hindu of the نندی گرام. 4 مئی کو جب رزلٹ آیا، رزلٹ میں نندی گرام سے وہ جیت گئے اور جیتنے کے بعد انہوں نے بیان دیا کہ جتنے بھی مسلمان تھے انہوں نے ٹی ایم سی کو ووٹ دیا، اور ٹی ایم سی کو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کٹر وادی ہیں. اور چونکہ مجھے مسلمانوں نے ووٹ، شوبھیندو ادھیکاری نندی گرام اور بھوانی پور سے الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم جیت گئے ہیں، اب مسلمانوں کے لیے کام نہیں کریں گے. اسی طرح کا بیان انہوں نے بھوانی پور میں دیا. تو ایک وزیر اعلیٰ جو آئین کا حلف لینے والا ہے، ایک سیاسی ایک پولیٹیکل سیٹ اپ میں ووٹرز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے من پسند کا ووٹ کسی کو بھی دے سکتا ہے. اور اگر کوئی پارٹی کو کوئی شخص اپنے من پسند کو ووٹ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ کٹر وادی ہے یا ملک دشمن ہے یا اینٹی نیشن ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم اس کینڈیڈیٹ کے دشمن ہیں. ایک جمہوریت میں ہر ایک شہری کو اپنی چوائس کو اظہار کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے اور اپنا حق چنتا ہے. لیکن اپنا حق چننے کو بھی ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ پورے الیکشن کیمپین میں آپ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کر کے ووٹ مانگ رہے ہیں، مسلمانوں کو لان تان کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں، تو دوسری طرف یہ امید بھی کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ووٹ دیں. تو سوال یہ ہے کہ آپ نفرت انگیزی کریں، آپ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلیں اور پھر مسلمان آپ کو ووٹ بھی دے، اور ووٹ نہ دے تو آپ کو شکایت ہے. اسی طرح سے 24 جولائی کو جب دہلی کلکتہ میں دھرنا ہوا، اس دھرنے کے دوران جو ہنگامہ آرائی ہوئی، اس ہنگامہ آرائی کے دوران انہوں نے کہا it was those Friday people who did this. انہوں نے یہ کہا کہ جو دھرنے میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے یہ جمعہ باز ہیں، جمعہ پڑھنے والے ہیں. تو ایک شوبھیندو ادھیکاری جمعہ پڑھنے کو بھی ایک عیب شمار کر رہے تھے، یعنی جمعہ پڑھنا عیب ہے. لیکن جبکہ یہ کہنے کی ضرورت تھی، یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھئی جمعہ جو ہے، جمعہ وادی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، جمعہ نفرت انگیزی کا ذریعہ نہیں ہے. جمعہ جب ایک مسلمان پڑھنے جاتا ہے تو نہا دھو کے جاتا ہے اور وہاں مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور اس وہاں مسجد میں جو تقریر ہوتی ہے وہ انسان کو انسان بنانے، روڈ صاف صفائی ستھرائی، صحت کا خیال کرنے، خاندان کا خیال کرنے، اپنے ملک سے خیال کرنے پر باتیں کی جاتی ہیں. مہاراشٹر کے ایک سی ایم جو ہے، مہاراشٹر کے جو ایک منسٹر ہے نتیش رانے، اس کا ایک نفرت، وہ نتیش رانے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کا شخص ہے، اس کی نفرت انگیز بیان کا ذکر کیا. لیکن اس لسٹ میں ایک اور بنگال کے ایم ایل اے ہے رتیش تیواری، اس کا ایک بیان دیا گیا، اس کا نقل کیا گیا. I am a first candidate in 74 years who did not get a single Muslim vote with the Baba Bholenath, the Hindu good Shiva is my witness. I will not do any work for them, not on the. کہ میں 74 سالوں میں پہلا ایسا کینڈیڈیٹ ہے جس کو ایک بھی سنگل مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ یہ بی جے پی کا ایم ایل اے وہاں شکایت کر رہا ہے کہ بنگال کی 294 سیٹوں میں ایک بھی کینڈیڈیٹ مسلمان کھڑا نہیں کیا ہے. وہ شخص، وہ پارٹی بی جے پی نے ایک بھی سیٹ کھڑی نہیں، ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا. جبکہ بنگال میں 100 ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر مسلم ووٹرز ایک فیکٹر رکھتے ہیں، اور 40 سے 50 ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلمانوں کی ووٹ اکثریت میں ہے. ان سیٹوں پر بھی آپ مسلم کینڈیڈیٹ کو کھڑا نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر مسلمان آپ کو ووٹ نہیں دے رہا ہے تو یہ شکایت ہو رہی ہے. اس رپورٹ میں اس میں نقشہ بنا کے بتلایا گیا ہے کہ کس طرح سے واقعات ہوئے ہیں. اس رپورٹ میں 2-3 اہم واقعات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کا میں آپ کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں. رپورٹ میں بنگال کے بارے میں تفصیل سے بات کی گئی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 4 مئی میں بی جے پی کی کامیابی کے بعد گزشتہ 3 مہینے کے
کے درمیان مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی پھیلائی گئی، مسلمانوں کے کاروبار کو، مسلمانوں کی دکان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اور اس رپورٹ میں جو اقلیتی امور کا جو بجٹ تھا ممتا گورنمنٹ اس کے 62 اس بجٹ میں 62% کٹوتی کر دی گئی۔ مویشی ذبح کرنے کے نام پر مسلمانوں کے خلاف کارروائی ہوئی۔ فلاحی اسکیموں کو، شہریت کی فلاحی اسکیموں سے مسلمانوں کو محروم کرنے کی کچھ اس طرح کی گئی کہ SIR سے جوڑ دیا گیا، کہا کہ جن لوگوں کے نام SIR میں نہیں ہے یا جن لوگوں نے درخواست دی ان کو فلاحی اسکیم نہیں ملیں گے۔ اسی طریقے سے کہ 4800 ڈپورٹیشن کا دعویٰ کیا، خود حکومت نے دعویٰ کیا کہ ہم نے 4800 مسلمانوں کو بنگلہ دیش بھیج دیا گیا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایشین ایج کی جو ٹریکر کے اندر 77 مسلم برادریوں کو پسماندہ طبقات کے ریلیشنز کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ گزشتہ 3 مہینے کے درمیان کئی ایسے معاملات آئے ہیں جس میں عدالتوں نے بھی ان مجرموں کو بری کر دیا ہے، ان ملزموں بری کیا جن کے خلاف مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی، قتل جیسے سنگین واقعات کی شکایت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو بری کر دیا گیا ہے پرانے مقدمات میں۔ اور مجموعی جو صورتحال اس رپورٹ کا جو خلاصہ ہے، ساؤتھ ایشیا جسٹس کیمپین نے اپنی رپورٹ کا جو خلاصہ کیا کہ بھارت میں مسلمانوں کے انسانی حقوق پر بڑھتی ہوئی رپورٹ نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اضافہ خود اقوام متحدہ کے مختلف اداروں نے بھی اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ رپورٹ کا جو مجموعی دعویٰ ہے کہ 2026 کے پہلے 7 ماہ میں مسلمانوں کے خلاف تشدد، گرفتاری، مسلمانوں کے مکانات کی انہدام اور امتیازی پالیسیوں کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ جسٹس کیمپین ایک آزاد ادارہ ہے، اور یہ ادارہ نفرت انگیزی اور مائنورٹی حقوق جیسے اور بھی جو چھوٹے طبقہ ان کے حقوق پر کام کرتا ہے، ان کے جو دیے گئے اعداد و شمار ہیں اس پہ مکمل طور پہ تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا ایک ذمہ دار ادارہ غیر ذمہ دارانہ طور پہ کہ یا کسی حکومت کی اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ ادارے غیر ملکی فنڈنگ چلتے ہیں اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں، تو یہ سب بکواس والی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ملک میں یہ کہا گیا کہ 2022 کے بعد 2026 ایک ایسا سال ثابت ہونے جا رہا ہے جہاں مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ تشدد اور نفرت کے واقعات ہوئے ہیں۔ یہ رپورٹ ایک طرح سے الارمنگ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اب ہم نے آج ہی ہم یہ جب رپورٹ پیش کر رہے ہیں، خبر آئی ہے اب ہمارے انصاف نیوز نیٹ ورک پر کی تینوں ویب سائٹ پر، انصاف نیوز نیٹ ورک ہندی، انصاف نیوز نیٹ ورک بنگلہ، انصاف نیوز اردو، تینوں ویب سائٹ ہم نے آج کی خبر لگائی ہے کہ بنگلور میں جہاں کانگریس کی حکومت ہے وہاں بھی آج مطلب 8 اگست 2026 کو صبح 6:30 بجے سے لے کر 7:30 بجے کے درمیان، یا 6 بجے سے لے کر 7 بجے کے درمیان 2000 سے زائد مسلم مہاجر مزدوروں کو جو پٹی جہاں پر لوگ کام کرتے ہیں وہاں سے اٹھایا گیا، ان کی جانچ کے نام پر انہیں تھانہ لے جایا گیا، کئی لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، اور کئی لوگوں کے موبائل چھین لیے گئے، اور کئی لوگوں کو رہا کرنے کا بھی کئی لوگ ابھی بھی مقدمات میں۔ کئی سارے حقوق انسانی کی تنظیموں نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ بنگلہ دیشی کے نام پر مسلمانوں کو پریشان کرنے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ضروری یہ نہیں ہے کہ صرف BJP حکومت شامل ہے، اس میں کانگریس، جہاں بنگلور میں کانگریس کی حکومت ہے وہاں بھی اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، تو یہ تشویش کی بات ہے۔ تو اس رپورٹ میں کوئی ان صورتحال سے کیسے نپٹا جائے اس سوال پر کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے۔ اہم یہ ہے، جو بات سب سے اہم ہے، چاہے SIR ہو، چاہے ابھی دیکھیے بنگال میں گزشتہ دنوں، کل ہم اس پہ تفصیل سے ایک رپورٹ بھی بنائیں گے کہ بنگال میں جب 1 اگست کو مردم شماری شروع ہوئی تو ہمارے وزیر اعلیٰ شوبھیندو ادھیکاری نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اب تک SIR کے لیے اپلیکیشن نہیں دیا ہے کیا وہ مردم شماری میں حصہ لیں گے؟ بظاہر ایک سوال ہے ان کا، لیکن یہ سوال اپنے آپ میں خطرناک ہے کہ وہ مردم شماری کو بھی شہریت سے جوڑ رہے ہیں، جبکہ مردم شماری میں شہریت کا کوئی سوال نہیں ہوتا، اس میں بھارت میں رہنے والے لوگوں کی گنتی کی جاتی ہے کہ بھارت میں اس وقت کتنے لوگ رہتے ہیں، ان کی سماجی حالت کیا ہے، اور جو لوگ کچھ غیر ملکی ان کی بھی گنتی ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے رہتے ہیں، کن کا تعلق، اس کی تفصیل موجود ہوتی، لیکن مردم شماری اپنے آپ میں یا SIR اپنے آپ میں کسی شہریت کی جانچ کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، شہریت کا جانچ کے لیے ایک الگ قانون بنا دیں۔ اس کے باوجود شوبھیندو ادھیکاری اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے آئینی جو اختیارات ہیں
اس آئینی اختیارات تجاوز کرتے ہوئے سوال کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اشارہ بھی ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ جبکہ بعد میں مردم شماری کمیشن کی طرف سے اس پر وضاحت بھی آئی کہ مردم شماری کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، نہ مردم شماری کی شریعت کو جانچا جائے گا، لیکن جب ایک ریاست کا سربراہ جب کوئی دعویٰ کرتا ہے، انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا کہ 7 لاکھ لوگوں نے، صرف 27 لاکھ لوگوں میں سے 27 لاکھ لوگوں نے صرف درخواست دیا ہے، باقی 20 لاکھ لوگ درخواست نہیں دیے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں اس میں اس طرح کی کوئی، یہ جو اعداد و شمار سے کہیں زیادہ اعداد و شمار ہیں۔ خود شویندو ادھیکاری نے بعد میں اعتراف بھی کیا کہ وہ جو اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں کوئی حتمی اعداد و شمار نہیں ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی حتمی رپورٹ کے بغیر کیسے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اس کو لے کر کئی ساری حقوق انسانی کی تنظیموں نے بھی سوالات کھڑے کیے ہیں۔ یہ تمام مجموعی صورتحال کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اس سوال کا جواب دیتے ہی اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں۔ اس صورتحال کا جواب یہ ہے کہ جمہوری دائرے میں رہ کر، جمہوریت کے دائرے میں رہ کر، عدالتوں پہ یقین رکھ کر، جمہوریت کے دائرے اپنا احتجاج بھی درج کرنا ہے، عدالت میں مقدمہ لڑنا ہے، اور اسی رائے عامہ کو ہموار کر کے اپنے حقوق کی بازیابی کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے۔ ایک جمہوریت میں ڈسینٹ، اختلافی آواز کو بلند کرنا ہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے۔ خوف سے، ڈر سے خاموش ہو جانا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز نیٹ ورک، آپ کا بہت بہت شکریہ۔